بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ٹیچر آن لائن کے پیارے ناظرین، آج الحمدللہ ہمارا بچوں کی تربیت کیسے کرے فری آن لائن 15 روزہ کورس کا دوسرا دن ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ بچوں کی اصلاح کیسے ہو سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں تو موجودہ شہری زندگی کے جہاں اور کئی مسائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین اس قدر مصروف ہیں کہ ان کے پاس اپنے بچوں کی اخلاقی اور تمدنی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے وقت نہیں۔ ان کو اس کے لیے بہر صورت وقت نکالنا ہوگا، ورنہ نئی نسل اور آئندہ کے معاشروں کی ساخت میں کئی المناک نقائص پیدا ہوں گے۔ بچے پوری نسل انسانی کی اساس اور انسانیت کی آخری امید ہے۔ ان کے اچھے بڑھنے اور ضروری تربیت سے لیس ہونے پر ہی آنے والی دنیا میں خیر اور حسن کا دار و مدار ہے۔ بچے کبھی قصوروار نہیں ہوتے، بلکہ والدین خصوصاً اور معاشرہ عموماً ان کی سیرت اور کردار کی تشکیل کرتا ہے۔ اکثر والدین سختی یا سزا کے غلط طریقے اور رویے سے کام لیتے ہیں، جس کا نتیجہ الٹ ہوتا ہے۔ مثلا بچوں کی کسی غلطی کی صورت میں ان پر والدین کا اچانک غصہ اور اشتعال سے برس پڑنا اور پھر بغیر اصلاحی سزا دیے قصہ ختم کر دینا ایک عام لیکن نہایت مضر عادت ہے۔ اگر آپ کا بچہ بار بار کوئی شرارت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے یا کوئی معاشرتی قسم کی غلطی کرتا ہے تو اب محض سمجھانے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ یوں کریں کہ پہلے غصے کو قابو میں کریں، پھر اس لڑکے کی بطور سزا نصف گھنٹے تک کرسی پر با ادب اور خاموش بیٹھنے کو کہیں۔ اسے ذرا نہ ہلنے دے، اسے اپنی غلطی پر غور کرنے کی تاکید کرے۔ آپ کی آواز میں غصہ کم اور رعب زیادہ ہو۔ اگر وہ تھکا ہوا ہے تو اسے ذرا دیر سونے یا آرام کرنے دے اور پھر اسے ہلکی لیکن مؤثر سزا دے۔ باپ بچے کو کوئی صدا دے تو ماں کو فوراً لاڈ میں آ کر بچے کی حمایت شروع نہیں کر دینی چاہیے یا اسے معاف کرنے کی اپیل نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح باپ کو بھی ماں کی طرف بچوں پر تنبیہ یا سزا کی صورت میں بچے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کی محبت سے موقع کے مطابق فائدہ اٹھانے لگتے ہیں اور ایک طرح اس محبت کا استحصال کر کے انہیں عمل اور اصلاح کی تدبیر سے روک دیتے ہیں۔ البتہ یہ کافی ہے کہ ماں کی سزا کے وقت باپ مداخلت نہ کرے اور باپ کی سزا کے وقت ماں خاموش رہے۔ ذمہ داری اور خود پر کنٹرول، نظم، محبت، قیادت اور رہنمائی، غصہ کم سے کم اظہار اور بچے کی شخصیت کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی تربیت و اصلاح کی تدابیر ضرور کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ بچوں کی تعمیری شخصیت کیسی بنائی جائے؟ بچے کی شخصیت کو ڈھالنے اور سنوارنے میں والدین اور اساتذہ کا آپس میں تعاون ہونا بہت ضروری ہے۔ مدرسہ میں استاد جن چیزوں پر نگرانی نہیں رکھ سکتے، ان پر ماں باپ گھر میں زیادہ توجہ کر کے بچے کی نگہداشت اور رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ استاد جو ہے وہ بچے کے نفسیاتی نمایاں خصائص سے زیادہ واقف ہوتا ہے، لیکن وہ ہر بچے کی انفرادی حالت پر زیادہ توجہ یا وقت نہیں دے سکتا۔ بچے کی بری جبلت کو ابتدا ہی سے روکیں اور اس کی خوشگوار طبیعت کو ابھاریں۔ اسی طرح بچے کے تقاضے یعنی نقالی کو لیجیے، جس کے اثر سے وہ ماں باپ کے باہمی طرز عمل کی خود بھی نقل اتارنے لگتا ہے۔ چنانچہ جب وہ ماں باپ کی آپس میں نوک جھونک دیکھتا ہے یا بھائی بہنوں میں سے کسی ایک کی طرف سے اس کی زیادہ محبت یا طرفداری دیکھتا ہے تو خود بھی ایسے ہی ناگوار جذبات پیدا کر لیتا ہے، جن کی روک تھام اگر بر وقت نہ کی جائے تو اس کی آئندہ ساری زندگی میں ان کی جھلک باقی رہتی ہے۔ بچے کے سامنے اپنے اختلافات کبھی ظاہر نہ کیجیے۔ اپنے آپس کے جھگڑوں میں اس کو شریک یا حصہ دار ہرگز نہ بنائیے۔ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مخصوص طور پر طرفداری یا زیادہ لاڈ و پیار کا برتاؤ نہ کیجیے۔ بچوں کے باہمی جھگڑوں میں دخل نہ دیجیے، انہیں اپنے باہمی معاملات خود ہی سلجھانے دیجیے۔
بچوں کو اپنے ہم اثروں کے ساتھ رہنے دیجیے، تعلیمی اداروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیے، انہیں ماں باپ کی صحبت و رفاقت سے دور نہ کیجیے۔ والدین اور اساتذہ کی تربیتی اثر کے علاوہ بچے کی شخصیت پر بعض دوسری چیزیں بھی اثر ڈالتی ہیں، مثلا خاندانی ماحول کی نوعیت، خاندان کی وسعت و جسامت وغیرہ۔ اسی طرح ماں باپ کی آپس میں نچاکی اور تو میں بچوں کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایسے جھگڑالو ماحول سے بچے کو دور رکھنا ہی مناسب ہے۔ وسیع اور مشترک خاندانوں میں گاہے بگاہے بوڑھے یعنی دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں چھوٹے بچوں کے معاملات میں بے جا مداخلت کر کے ان بچوں کی بری عادتوں کی اصلاح و درستی میں خلل ڈالتے ہیں۔ ان بزرگوں کی مداخلت جہاں مضر ہو سکتی ہے، وہی بعض اوقات ان کی موجودگی سے والدین کے غلط طرز عمل کی اصلاح ہو کر بچہ کی شخصیت پر مفید اثر ڈالتی ہے۔ طلاق والے بچوں کے والدین اور ستیلے بچوں کی نگہداشت میں بھی بعض نقائص پیدا ہو سکتے ہیں، جن سے ہوش مندی کے ساتھ نمٹنا ضروری ہے۔ بچے کی خوشگوار اور صحت مند مصروفیات کے لیے کھلونوں سے بڑی مدد ملتی ہے، جن سے اسے قدرتی طور پر بڑی خوشی اور دلچسپی ہوتی ہے۔ باخبر استاد کھلونوں کی مدد سے بچوں کے بہت سے بدناگوار جذبات کی تسکین و اصلاح کر سکتا ہے۔ ماں باپ اور استاد، گھر اور مدرسہ، یہ چاروں بچے کی قسمت کو بنانے اور بگاڑنے میں دائمی اثر رکھتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے کی شخصیت ان چاروں سے اچھے نقش قبول کرے۔ ایک ماں کے لیے پہلے بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت ہمیشہ کٹھن اور دشوار ہوتی ہے، اس پر اسے بڑی محنت اور توجہ صرف کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ پہلے بچے کے ساتھ اس کا تعلق قریبی اور گہرا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا بچہ ماں باپ کی عادتیں زیادہ قبول کرتا ہے اور ان کی دیکھا دیکھی چھوٹے بچے کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ بعض اوقات چھوٹے بچے جب اپنے آپ کو ایسے ماحول میں پاتے ہیں جہاں ہر شخص ان سے بڑا ہوتا ہے تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اکثر بے تحاشا پیار اور حد سے زیادہ حفاظت اور نگرانی بھی ان کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ ساری عمر بچے ہی بنے رہتے ہیں۔ تربیت کے لیے پاکیزہ ماحول کی ضرورت بہت اہم ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کریں گے۔ کل انشاءاللہ تیسرا لیکچر ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، چینل کو ساتھ سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔